بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستانی بیٹھک ود بلال مبشر میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا شو بہت خاص ہے. خاص طور پر آج کا دن عالمی سطح پر خواتین کے نام ہے. پاکستانی بیٹھک نے بھی کوشش کی ہے کہ اس سال ہم بھی عمان میں مقیم بہت ساری خواتین میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے لے کر رہیں. ان کی بہت ساری خوبیاں، بہت ساری ایسی باتیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آج اس وومن ڈیز کے اوپر آپ کو ان سے ملوائیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اگر میں یوں کہوں کہ خاتون جب ماں ہوتی ہے تو اس سے بڑا حوصلہ مند کوئی نہیں ہوتا. وہ اپنی پوری زندگی کی جدوجہد اسی کام پہ لگا دیتی ہے کہ اس کا بچہ انسان سے صحیح انسان بن جائے. اگر ہم بات کریں بہترین دوست کی تو بہن سے بڑا کوئی اچھا دوست نہیں ہوتا. ایسا مخلص دوست جو بچپن سے لے کر مرنے تک ہمیشہ اپنے بھائی کو بہترین دوست پاتا ہے. زندگی اور غم میں، خوشی ہو، ہر موقع پر یاد رکھتا ہے. بہن بھائی بھی ہوتا ہے، بہن بہن بھی ہوتی ہے، لیکن بہترین دوست ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں ایک عورت کی، جب وہ شادی کے بعد گھر میں آتی ہے تو آپ کی زندگی میں بے شمار رونقیں لے آتی ہے. خوشیوں سے آپ کے گھر کو بڑھ دیتی ہے. آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتی ہے. وہ نعمت جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو. ایسی یہی عورت ہمیں گود سے لے کر گور تک ہر موقع پر دیکھنے کو ملتی ہے. آج کا دن ان خواتین کے نام ہے جو ماں ہے، جو بہن ہے، جو بیٹی ہے. پاکستانی بیٹھک کی آج کی معزز مہمان صاحبہ محترمہ ناصرہ عتیق. آپ متعدد خوبیوں کی حامل خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سماجی بھی ہیں. خواتین کے ہر معاملے میں مدد کرنا ان کا پسندیدہ شوق ہے. خواتین کے پروگرام کے حوالے سے بات کریں تو ہمیشہ سرگرم رہتی ہیں. آپ سابقہ جنرل سیکرٹری ہیں خاتون ونگ پاکستان سوشل کلب عمان کی، اور ممبر پیرنٹس کمیٹی پاکستان اسکول سسٹم بھی رہ چکی ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے ان کے حوالے سے ان کی ذاتی زندگی، عمان کے ساتھ تعلق ان کا کیسا رہا، ان کے پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی، اور خواتین کے کیا کیا حقوق ہونے چاہیے، کیا کیا حقوق ہیں، اور جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. محترمہ ناصرہ عتیق صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے جی؟ الحمدللہ. پہلے تو آپ کو ہیپی وومنس ڈے. تھینک یو سو مچ. کہ ابھی سب جگہ پر یہ چل رہا ہے تو ہماری بھی کوشش تھی کہ آپ سے روبرو ہو کر خواتین کے بارے میں بات کر سکیں. آنر. اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے لے کے چلیں، ہمارا جو روایتی ایک سٹائل ہے ہم اس میں بات کریں گے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. میں جناب تعلق میرا کراچی سے ہے، کراچی کی پیدائش ہے، لیکن میں سب کو اپنا تعارف اس حساب سے کراتی ہوں کہ آئی ایم عمانی بائی ہارٹ. اچھا. کیونکہ اٹس بین فار ایور ہم لوگ عمان میں بیسڈ ہیں. مطلب جب میں عمان آئی تھی آئی واز ان سیکنڈ اسٹینڈرڈ. آج ماشاءاللہ میری بیٹی 8th اسٹینڈرڈ میں ہے، تو اٹس بین فار ایور. تو آپ نے جو صرف سیکنڈ اسٹینڈرڈ تک ہی پاکستان میں پڑھا؟ جی. تو آپ کا وہاں کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کون سے اسکول میں پڑھتی تھیں؟ میرے اسکول کا نام تھا NK گرامر اسکول. دیٹ واز ان نارتھ کراچی آئی گیس. اینڈ آنرڈ میں کہوں گی ہر انسٹیٹیوٹ آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ کا بیس، میرا بیس جو کچھ بھی تھا وہ اس اسکول سے تعلق رکھتا تھا. جو کانفیڈنس مجھے اس اسکول نے دیا ہے آبویسلی پاکستان اسکول نے اس کو پالش کیا. سو پریٹی مچ. تو پاکستان اسکول سسٹم میں جب آ کے آپ نے تعلیم حاصل کی تو آپ کا ایک ہی اسکول رہا یا آپ نے کچھ اسکول باتیں میں تبدیلی بھی کیا؟ پاکستان اسکول سے پڑھانا ہے. مکمل تری وہاں سے کیا، اس کے بعد پھر کسی اور ادارے میں بھی؟ نہیں، پاکستان اسکول سے ہی ہم نے سیکنڈ ایئر کیا تھا. اس کے بعد آئی گاٹ میرڈ، تو اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم تو کنٹینیو نہیں کی. اس کے بعد جو بھی تھے ڈپلوما کورسز تھے یا انٹیریئرس کی تھوڑی بہت ایجوکیشن تھی، دیٹ واز آن ورک آلویز. تو جیسے آپ نے بتایا تعلیم کے بارے میں، تو میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا لازم آپ کے والدین کے حوالے سے، جو اصلی والدین آپ کے شادی سے پہلے. میرے والد کام کرتے تھے منسٹری آف ڈیفینس میں، ادھر ہز ہائنت سعید فہر کے پرسنل اسٹاف کے اندر. اچھا. والدہ ہمیشہ سے ہاؤس وائفس رہی ہیں، لیکن شی از اے پاور ہب فار آل آف اس. اور میں بہت فخر سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے اپنے 4 بچوں کو ان کی انڈیپینڈنٹ پرسنالٹیز کے ساتھ بڑا کیا ہے. ہم چاروں میں آپ کو مشابہت بہت ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ ملے، کیونکہ
ہر ایک کی اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی ایک سوچ تھی، اور ہر ایک اپنی اس سوچ پہ قائم ہے الحمدللہ. تو ہماری گھر کی سوچ وہ کبھی بھی نہیں رہی کہ ایک سانچہ بنا کے ہر بچے کو اس میں ڈال کے نکال دیا جائے. تو ہم چاروں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، لیکن ہر ایک الحمدللہ ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی ہے. تو سارے بھائی عمان میں ہی ہیں یا پاکستان میں؟ میرے ایک ہی بھائی ہیں، اچھا. اور وہ سینٹرل افریقہ کانگو میں ہوتے ہیں. تو آپ نے 4 بولا نا؟ ہم 4 بہن بھائی 4 ہیں. بہن بھائی ہیں. اچھا. ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی. اچھا اچھا، اب یہ تھوڑا کلیئر ہو گیا. چلیں اس کے والے سے بھی. تو آپ کے بھی والد؟ میرے والد حیات نہیں ہیں اب، ان کے انتقال کو تقریباً 12 سال ہو گئے. اچھا. بٹ پھر وہی کہ ان کی وصیت یہی تھی جناب کہ اگر میں ادھر چلا جاؤں، پہاڑوں میں چلے جاؤں، تو مجھے پہاڑوں میں ہی دفنا دینا. لیکن قسمت تھی کہ وہ اس وقت کراچی میں تھے، تو کراچی میں گئے. میرے والد اور والدہ دونوں کی ایک چیز جو تھی سامنے سے وہ یہی تھی کہ جہاں ان کی موت آئی ہے ان کو اسی مٹی میں دفنا دیا جائے، تاکہ ڈیڈ باڈی کو، جو ہمارے ہاں ایک نارمل ٹرینڈ ہے کہ بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے اپنے ملک واپس لے جانے کے لیے، تو وہ چیز اسٹرکٹلی دونوں نے منع کی ہوئی ہے کہ اسی سے نہ گزارا جائے. تو والدہ آپ کی؟ میری والدہ الحمدللہ حیات ہیں. میں نے جیسے کہ کہا کہ وہ ہمارا پاور ہب ہے، مسقط میں ہی ہوتی ہیں، اور ہر چیز ان سے شروع ہو کے ان پہ ختم ہے بھی. تو آپ کے سارے فیملی یہاں پر ہی ہے، سارے بہن اور بھائی؟ ہم سب ادھر ہی ہیں. بھائی جان جیسے کہ میں نے کہا سینٹرل افریقہ میں ہوتے ہیں. چھوٹی بہن میری پچھلے سال اس کی شادی ہوئی ہے، تو وہ فی الحال کراچی میں ہے. باقی ہم دونوں بہنیں ادھر ہیں. تو کراچی جاتی ہیں آپ؟ جاتی ضرور ہوں، لیکن وہاں پہ مہمان ہوتی ہوں. وہ تو ہم لوگ بھی ہوتے ہیں نا، ہم ادھر بھی پردیسی ادھر بھی پردیسی ہیں. یہ گھر ہے میرے لیے، یہ گھر ہے. مطلب یہاں پہ میں چاہوں سلالہ جانا چاہوں یا دبئی جانا چاہوں، آئی کین ڈو دیٹ. کراچی میں مجھے کسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے اگر شاپنگ پہ بھی جانا ہے تو کوئی مجھے لے کے جائے، تو اٹس آلویز ڈفرینٹ. جب آپ طالب علم تھی پاکستان اسکول میں، تو کوئی خاص آپ کی پہچان یا پھر عام طالبہ کی طرح ہی آپ نے، کیونکہ میں نے جو سنا ہوا ہے، میں اسے چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ سے وہ مت سنو. آپ نے میرے خیال میں سنا ہوگا گولڈن شیلڈ کے بارے میں. پاکستان اسکول کی ہسٹری میں صرف ایک شیلڈ بنی ہے گولڈن گرلز کے نام سے، اور وہ مجھے اور میری بہن کو پریزنٹ کی گئی تھی. اور ایک بہت اچھا واقعہ جو شاید میری میموری سے کبھی نہیں جائے گا، وچ واز جب ہمارے یہاں اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوا کرتی تھی پاکستان اسکول میں، تو ٹوٹل 216 سیٹس تھیں، اور اس میں سے 16 سیٹس جو ہیں وہ میرے اور میری بہن کے پاس تھیں. تو ہر 4 اسٹوڈنٹ کے بعد جو نام پکارا جاتا تھا وہ ناصرہ رضوان ہوتا تھا یا پھر ماہرہ رضوان، وچ واز obviously my name before marriage. اور ایک صاحب نے ابو کو بولا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ مجھے بہنیں لگتی ہیں، اور ابو نے بہت فخر سے کہا تھا کہ صرف بہنیں نہیں، یہ میری بیٹیاں بھی ہیں. That was something which made us proud. ماشاء اللہ. تو یہ جو آپ کو جو یہ انعام ملا تھا، اس کے پیچھے راز کیا ہے اصل میں؟ جو پوری، کیونکہ اس کے ایسے تو نہیں ملا آپ کو، کچھ نہ کچھ تو کہانی ہوگی پیچھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اسکول میں آنے کے بعد سے، جب ایک ٹائم پیریڈ تھا جب ہم پاکستان واپس شفٹ ہو گئے تھے، اس کے بعد جب ہم واپس اسکول آئے وچ واز اراؤنڈ ان فرسٹ ایئر، اس کے بعد سے اسکول کا کوئی فنکشن، کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں تھی جو ہم لوگوں کے بغیر کمپلیٹ ہو. چاہے وہ اسکول بینڈ سٹارٹ کرنا ہو یا اسکول اینتھم کو ریٹن سے لے کے پہلی دفعہ اسکول اینتھم پڑھنا ہو. وی ور آلویز دیئر. ہمارے ساتھ 2 نام اور جڑے ہوتے تھے، علی سفینہ اور جنید اقبال. یہ 2 بندے ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. علی سفینہ تو آئے تھے نا 14 اگست کے والد. بالکل وہی بالکل. آپ اسی ٹائم پہ؟ علی سفینہ واز اے ایئر جونیئر. اچھا. اور جنید اقبال ہمارے اسکول میں تھے، ہماری کلاس میں تھے. اچھا. تو اگر تعلیم کے علاوہ بات کریں، اگر تھوڑا سا باہر نکل آئیں تعلیم کے، آپ نے ماشاءاللہ افیق اچھی تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اسکول سسٹم میں یا پاکستان کے دوسرے جو برانچیز ہیں جیسے سیب میں یا سلالہ میں، کہ کہیں پہ لڑکیوں کے لیے کچھ پرابلم ہے وہاں پہ پڑھنا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، ٹو بی آنیسٹ مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا. مسقط کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان اسکول سسٹمز پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں یا نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں. پرسنلی ہاں ڈرا بیکس ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی نے بھی کوئی بہت اہم کردار ادا نہیں کیا اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، سوائے نکتہ چینی کے. بہت ساری چیزیں ہیں
جو ایز اے اسٹوڈنٹ کوئی کچھ کر جائے تو پاکستان اسکول پہ فوراً انگلی اٹھا دی جاتی ہے بغیر یہ سوچے کہ اس اسٹوڈنٹ کے گھر کی تربیت کیا ہے یا وہ گھر سے کس ماحول سے آیا ہے اور اس کا ایک اگر پرٹیکولر ریئیکشن آیا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. میری بچی اگر کچھ کرے گی تو اس کے لیے پہلی رسپانسبل میں ہوں گی اس کی کسی بھی حرکت کی. اسکول ول کم سیکنڈری. جی بالکل. تو بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھ نہیں پاتے, صرف اتنا ڈفرینس ہے. کیونکہ اگر پاکستان اسکول کی تعلیم کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہمارے بیچ میں سے کچھ نہیں بھی تو 12 اسٹوڈنٹس تو ہم لوگ ہیں جو مسقط میں ہیں. الحمدللہ ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہے, کمیونٹی میں ویل نون ہے, کانفیڈنٹ ہے. یہ سب کچھ ہمیں اسکول سے ہی ملا ہے. اگر آپ تعلیم حاصل کی ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی کہ ہاؤس وائف کی بجائے تھوڑا سا پروفیشن میں بھی جایا جائے. تو کیا آپ ہاؤس وائف ہیں یا پھر پروفیشنل بھی کچھ کام کر رہی ہیں؟ اگر آپ میری سوچ کے بارے میں پوچھتے تو مجھے اس چیز سے قطعی اتفاق نہیں تھا کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں کے رولز جو ہیں وہ بہت کلیئرلی مینشن کر دیے گئے ہیں ہمارے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گی جو ہمارے گھر کی تربیت تھی وہ یہی تھی کہ بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھ کے رونا دھونا ڈالا جائے یا یہ سوچا جائے جی کہ ہم اپنے بچوں کو کسی احساس کمتری کا شکار کریں, سو وائی ناٹ جوائن ہینڈس. آپ کو لائف پارٹنر کہا گیا ہے تو ایک وجہ سے کہا گیا ہے. سو الحمدللہ جیسا کہ میں نے کہا ہماری امی نے ہم تینوں بہنوں کو اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ جب اور جہاں ضرورت پڑے ہم اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا رہ سکیں. تو الحمدللہ کام کر رہی ہوں میں. آئی ورک فار این انٹیریئر ڈیزائننگ فرم. بٹ اگر ہاں مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ میں جاب چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ جاؤں تو دیٹ وڈ بی مائی فرسٹ پرائیورٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کرنے سے آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے. جی. آپ اپنے بچوں کو وہ توجہ نہیں دے پاتے جو شاید وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جی. آپ کے بچوں کی پرسنالٹی پہ بہت بہت واضح فرق پڑتا ہے ایک ورکنگ مدر کے بچے میں اور ایک نان ورکنگ مدر کے بچے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شاید زندگی میں اس کی کیا کہنا چاہیے پارٹیسپیشن کم ہو جاتی ہے یا شی از اینی وے لوور ان ویلیو, لیکن آپ کے بچے کے کانفیڈنس لیول میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے جیسے بات کی ہے تعلیم کی بھی چل رہی ہے تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہے اور ایک عورت غیر تعلیم یافتہ ہے دونوں کی تربیت میں کیا فرق آئے گا جب اپنے بچوں کو کرتی ہیں؟ زمین آسمان کا فرق رہے گا. اگر ہم اس کو دا سو کالڈ فیمنزم کے حساب سے بھی دیکھ لیں تو بھی لڑکی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ایک ماں کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ سیم گوز فار دا بوائز ایز ویل. اگر ایک ماں اسٹرانگ ہے جبھی وہ اپنے بیٹے کو اس قابل بنا سکے گی کہ آگے جا کے وہ معاشرے کا ایک اہم فرد بن سکے یا ایک اہم حصہ بن سکے اور اپنے حصے کا کردار ادا کر سکے. کیونکہ فادرز اگین ان کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں, وہ اس میں بزی رہتے ہیں, اس کے اندر ان کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ بچے کی تربیت میں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, لیکن میجر رول اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے. بٹ اگین یہ میری سوچ ہے, ضروری نہیں ہے کہ سب اس سے ایگری کریں. نہیں, بات بالکل صحیح آپ کی. اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہے اور جب وہ تربیت کرتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسری عورتوں سے کتنا فرق آئے گا اس میں؟ جیسے کہ میں نے کہا زمین آسمان کا فرق آئے گا. نہیں, وہ تو ایک الفاظ حقیقت میں بچوں کے کانفیڈنس میں, بچوں کی پڑھائی میں, بچوں کی کیریئر سلیکشن میں, بچوں کی جنرل کیا کہنا چاہیے لوگ بچوں کی جو جنرل انٹریکشن رہتی ہے جنرل پبلک سے, اس میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے. جب ایک عورت کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ کو کس چیز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے یا آپ کس چیز کو کس اسٹرینتھ کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی؟ اور جب تک وہ نہیں سکھائے گی تو بچے آبویسلی ایک کنفیوزڈ سیکنڈ جنریشن بڑی ہوگی جو کہ شاید معاشرے کے لیے مزید مسئلہ کھڑا کر سکے. بہت ساری ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو ان پڑھ ہوتی ہیں لیکن اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل کرتی ہیں. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے.
لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کے اندر وہ اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس دے سکتی ہیں, وہ ہارڈ ورک سکھا سکتی ہیں جو ان کی اپنی شخصیت کا حصہ ہے, لیکن ان کے بچوں کو کامیاب ہونے کے لیے خود سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. دے ہیو ٹو اسٹرگل اے لٹل بٹ مور, جو نارمل ایک پڑھی لکھی ماں کے بچے کریں گے. کامیاب دونوں ماؤں کے بچے برابر کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت پاسبل ہے کہ جو ایک ان پڑھ ماں کی اولاد ہے وہ اس سے بھی زیادہ کامیاب ہو, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کے اندر ان کی پرسنل انٹریکشن اور پرسنل انٹرسٹ اور ہارڈ ورک زیادہ میٹر کرتا ہے. جی, کسی نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی چند پڑھی لکھی عورتیں دے دیں تو میں ایک بہترین معاشرہ دے سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ پرورش ہے یا صرف تعلیم ہے؟ دونوں. تو دونوں کو کیسی پرورش کر سکتے ہیں ماں, پھر جا کے بچے جو ہیں وہ تھوڑا اچھا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں وہ خواتین بھی موجود ہیں جو پڑھی لکھی ہیں لیکن ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں, ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں, بچے ان کی پرائیورٹی نہیں ہیں. ایسی مائیں پھر آبویسلی ان کے بچے معاشرہ نہیں بناتے. معاشرہ ان عورتوں کی اولادیں بناتی ہیں جو اپنے بچوں پہ فوکس کرتی ہیں, جو ان کی پرسنالٹی بلڈنگ پہ فوکس کرتی ہیں, جو ان کو ایک کانفیڈنٹ انسان بنانے پہ فوکس کرتی ہیں. اب اس میں شامل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز بچوں پہ امپوز نہ کریں, بلکہ بچوں کے آئیڈیاز سن کے, ہاں مے بی ان کو گائیڈ کر کے وہ آئیڈیاز امپلیمنٹ کروائیں. لیکن اگر ہم اپنے آئیڈیاز بچوں کے اوپر تھوپ کے اور جسٹ لائک فری آف رسپانسبلٹی ہو جائیں, دیٹ ڈزنٹ ورک. تو اب یہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ بھی تربیت اور تعلیم دونوں ضروری ہیں. ظاہر بات ہے پرورش کا ہونا ایک کسی بھی والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پرورش نہ دینا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے, جس سے معاشرہ بھی افیکٹ کرتا ہے اور جو اس کے گھر والے ہیں ان پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں, جو کہ آپ بھی ماشاء اللہ ماں ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ اگر میں معاشرے میں بچوں کی تربیت کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایز اے لیڈی مجھے یہ حق ہے کہ میں کسی اور ماں کی تربیت پہ انگلی اٹھا سکوں, کیونکہ ایک ماں سے بہتر یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. کیونکہ ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتی ہے جس طرح کہ اس کے گھر کا ماحول ہے, جس طرح کہ پرابیبلی اس کے بچوں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, جس طرح وہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہے یا وہ اپنے بچوں کو جج کرتی ہے کہ ان کے بچوں کی پرائیورٹیز کیا ہیں, ان کی پسند ناپسند کیا ہے, ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, ان کی ویکنیسز کیا ہیں. میرا نہیں خیال کہ ماں کے علاوہ اور کوئی عورت یہ حق رکھتی ہے کہ وہ کسی دوسری ماں کو یہ بتا سکے کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے. دیٹس مائی ٹیک. شادی سے پہلے جو لڑکیاں ہوتی ہیں, کیونکہ آج جن خواتین کا ہے تو سارے سوالات لازم ہے کہ لڑکیوں, خواتین اور عورتوں کے اوپر ہی ہوں گے. جب لڑکی شادی سے پہلے بہت کمزور ہوتی ہے, ڈرپوک ہوتی ہے, وہ بائی کے بنا دروازے سے باہر بھی نہیں جاتی, اور کوئی ساتھ نہیں ہے تو ممکن ہے کہ تھوڑا رات کا ٹائم ہے تو کسی نے کو ساتھ لے کے واش روم تک جانا بھی ہو, اندھیرے میں تو مشکل ہوتا ہے, چھپکلی کو دیکھ کے بھاگ جاتی ہے, ڈرتی ہیں لڑکیاں. شادی کے بعد جیسے ہی وہ ماں بنتی ہیں ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ ناقابل یقین ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جو کل تک ایک لڑکی ڈر رہی تھی ہر چیز سے, آج وہ اتنی بہادر ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر ہر چیز سے لڑ جاتی ہے. ماں بننا بے شک آپ کو بہت مضبوط کر دیتا ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ساری لڑکیاں شادی سے پہلے ڈرتی ہیں تو میرے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ایوریج بات کر لیں, بیکاز پھر وہی بات ہے, میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر سکتی ہوں اور جی. میں اپنی بات ریپیٹ کروں گی کہ امی نے الحمدللہ ہم تینوں بہنوں کو بہت اسٹرانگ بنایا ہے. چلو. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا یا سچویشن سے ڈر کے ہار جانا یا پیچھے ہٹ جانا ہم نے نہیں سیکھا. ہمیں شروع سے ہارڈ ورک سکھایا گیا ہے, اسٹرگل سکھائی گئی ہے, اینڈ وی ایکٹ اکارڈنگلی. بٹ ہاں, ماں بننے سے ایک سینس آف رسپانسبلٹی شاید, یا دوسری ایک ریئلائزیشن کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے کیا 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 تھا اور اب آپ کو اپنے بچوں کے لیے وہی کرنا ہے, وہ آپ کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی دے دیتا ہے پروبیبلی جو آپ کے بچوں کی ڈھال بن جانے پہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے.
آج کل معاشرے میں بہت ساری افواہیں چل رہی ہیں، تنظیمیں سرگرم ہیں کہ عورت کے حقوق کے بارے میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسلام نے، پاکستان کے قوانین نے اور معاشرے نے بہت سارے ایسے قوانین آلریڈی دے دیے ہیں، حقوق دے دیے ہیں خاتون کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون کو کیا کیا حقوق حاصل ہونے چاہیے ایک معاشرے میں؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا یہ. عورت کے حقوق، اس پہ نہ جانے کتنی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، جی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں عورت کے حقوق کم ڈسکس ہوتے ہیں اور عورت کے فرائض زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں. تو مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جس دن یہ دونوں چیزیں بیلنس ہو گئیں تو شاید یہ سوال نہ اٹھے دوبارہ. جی. عورت کے حقوق میں میرے خیال میں اسلام نے بہت واضح روشنی ڈال دی ہے کہ اس کی چھت، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی پریویسی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسلام کے اور بہت سارے پوائنٹس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں سوائے عورت کی پریویسی کے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت کا جو سب سے بڑا حق ہے اس کے شوہر کی طرف یا کسی بھی مرد کی طرف، وہ اس کی اپنی پہچان اور اس کی پریویسی ہے. اگر شوہر سے یا باپ سے یا بھائی سے اس کو ایک وہ سپورٹ مل جائے تو وی کین ڈو ونڈرز. اس پہ کیا کچھ لمٹ ہے؟ اس کے علاوہ کچھ آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بہت ساری تحریک سرگرم ہے، وہ عورت مارچ کے نام پہ، یہ مارچ وہ مارچ بہت سارے ہیں، اس میں بہت سارے باتیں بھی ہیں کہ میں تو ان کے، چونکہ جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے اس کے پیچھے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے حق میں ہیں، لیکن کچھ ایسے پلے کارڈ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو بالکل نازیبا ہیں اور اس معاشرے میں وہ سروائیو نہیں کر سکتی چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں؟ میں ایک ہی بات بولوں گی کہ ایکسٹریمزم ہر چیز میں برا ہوتا ہے. ہاں، عورت مارچ کی جو بنیاد تھی، جس سوچ کے ساتھ عورت مارچ کو ایکچولی آرگنائز کیا گیا تھا، دیٹ میڈ سینس. پاکستان کے اندر بہت دفعہ ڈومیسٹک ابیوز ہوتا ہے، بہت ساری عورتوں کے اوپر ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے، بہت ساری بیٹیاں سفر کرتی ہیں، بہت ساری لڑکیاں بہت 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 خطرناک، بلکہ کیا کہنا چاہیے، خطرناک از پروبیبلی اے رانگ ورڈ، بہت دردناک کہانیاں ہیں پاکستان میں عورتوں کی. اس کے اگینسٹ عورت مارچ شروع ہوئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کو جب ہماری سو کالڈ فیمنزم خواتین نے جوائن کیا تو دیٹ ٹک اے رانگ ٹرن. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے میں خود بینگ اے لیڈی آئی ڈونٹ اگری ٹو دیٹ. اس کو بہت ایکسٹریم سچویشن دے دی گئی، اس کو ایک بہت ایکسٹریم موڑ دے دیا گیا جس نے اس کا جو ایک بنیادی مقصد تھا اس کو مار دیا. تو ٹو بی آنیسٹ، آج اگر عورت مارچ کی بات ہوتی ہے تو انہی عناصر کی وجہ سے اس کو ایک بہت نیگیٹو لک اور ایک بہت نیگیٹو سوچ مل جاتی ہے. عورت مارچ واز ناٹ واٹ اٹ از بینگ ڈسپلیڈ ناؤ. آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے حقوق ہیں جو پاکستان میں خواتین کو نہیں مل رہی؟ اگر جابز کی بات کریں، جابز ہے، سیپریٹ اسکول کالجز ہیں، ہاسپٹل میں نرسز کی جابز بھی ہیں، اور بھی بہت سارے آپ ڈپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ خواتین ہیں. ہماری وزیر اعظم بھی رہ چکی ہیں، خاتون ہیں. اگر بات کریں بنگلہ دیش کی تو وہاں پر بھی ہے، انڈیا میں بھی بات کریں، ہم اپنے ایشیا کی بات کریں تو خواتین کو تو وہ ساری فیسلٹیز ہیں ان کی ایبلٹی کے اوپر. آپ مریم کی بات کریں تو اس نے پہلی خاتون تھی جس نے ایروپلین اڑایا پی ایف میں. اس کے بعد آپ عرفہ کریم کی بات کریں، وہ بھی خاتون ہے، وہ بھی لڑکی ہے. بہت ساری لیڈیز ہیں. مطلب ایسے کیا حقوق ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سروائیو کرتی ہیں، کچھ سروائیو نہیں کرتی. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور دوسرے ممالک والے ہائی لائٹ نہیں کر رہے. میں یہیں پہ سب سے پہلے بات کروں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں عورت کے حقوق کی، تو عورت تو اپنے حقوق کے لیے پوری دنیا میں لڑ رہی ہے. جہاں عورت کو انتہا سے زیادہ آزادی ملی ہوئی ہے، عورت وہاں پہ بھی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، اور عورت پاکستان میں بھی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. تو اگر ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ پاکستان میں عورت کو اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے تو مجھے اس پہ اعتراض ہے، کیونکہ اس پہ میرا ملک شامل ہوتا ہے، میرے ملک کی ایک سوچ سامنے لائی جاتی ہے، وچ از ناٹ دا کیس.
عورتیں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں, پوری دنیا میں لڑ رہی ہیں, ناٹ جسٹ ان پاکستان. ہاں ہماری کچھ اقدار ایسی ہیں جن سے کچھ خواتین کو پرابلم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کسی عورت کو اس کا کوئی حق نہیں ملا. پاکستان کے اندر ہی بہت ساری اسٹرانگ عورتیں موجود ہیں, اور اگر وہ اسٹرانگ عورتیں پاکستان میں موجود ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے شوہر سے, اپنے باپ سے یا اپنے بھائی سے وہ سپورٹ ملا ہے کہ وہ سب اچیو کر پائی ہیں جو وہ کر رہی ہیں. تو جنرلائز کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں عورتوں کا حقوق نہیں ملتے, تو میں پاکستان پہ ہی فل سٹاپ لگا دوں, کیونکہ اس سے میرا ملک افیکٹ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک کلپ چل رہا ہے ماروی سرمد کا اور خلیل الرحمان قمر صاحب کا, کچھ اسی معاملے کو لے کر کہ وہ جو نژادی مارچ کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ خواتین کو یہ حقوق چاہیے وہ حقوق چاہیے, تو خلیل الرحمان صاحب نے کچھ ان کے بارے میں انہوں نے بھی دونوں طرف سے ایسا ہوا, تو آپ اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, ایکسٹریمزم ہر چیز میں غلط ہے. نہ میں ماروی میمن کو سپورٹ کر سکتی ہوں ادھر, اور نہ میں مولوی صاحب کو سپورٹ کر سکتی ہوں, کہ دونوں ہی ایک ایکسٹریم پہ جا کے اور دونوں نے ہی غلط حرکت کی. لیکن خلیل الرحمان مولوی تو نہیں ہے, وہ تو رائٹر ہے. جو بھی وہ جو ایک سینیریو پیش کر رہے تھے, وہ انہوں نے بہت ایک ایکسٹریم لیول پہ جا کے ایک سینیریو کو پیش کیا which was not the case. پھر وہی بات آتی ہے, ایکسٹریمزم ہر جگہ غلط ہے. آپ کسی بھی چیز کو جا کے, مسئلے حل ہوتے ہیں بات چیت سے, ڈائلاگ سے, اور اگر وہ ڈائلاگ کے لیے کوئی راضی نہیں ہے, یا وہ ایک کیا کہنا چاہیے, ایک سرٹن ٹون میں آپ بات نہیں کر رہے ہیں, اور آپ نے اپنی ٹون, چاہے آپ بات سے ہی کر رہے ہیں, اٹ فیلز ویئرڈ کمنگ فرام مائی ماؤتھ, بیکاز میں خود ایک بہت ایموشنل عورت ہوں, اینڈ یا آئی گیٹ ہائپر ایٹ ٹائمز. لیکن دیکھنا چاہیے کہ آپ سامنے کس سے بات کر رہے ہیں, آپ کہاں موجود ہیں. آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کے نازیبا الفاظ کسی عورت کے لیے یوز کر رہے ہیں, تو اٹ از ناٹ گڈ فار یور سیلف. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے سامنے جو عورت تھی شاید وہ بہت صحیح بات کر رہی تھی یا وہ بہت اچھی بات کر رہی تھی, لیکن آپ نے جو ڈپیکٹ کیا, دیٹ واز یور پرسنالٹی, یور اپ برنگنگ, دیٹ میٹرس. اگر پاکستانی خواتین کی بات کریں, میں چلو 2-3 نام لے کے میں آگے سوال شروع کروں گا. جیسے مریم مختار جو شہید ہو چکی ہیں, منیبہ مزاری, عرفہ کریم, یہ ایسے ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. بے شک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو جب اتنی کامیابی ملی ہے کہ آج ان کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے, عرفہ کریم کی بات کریں تو اتنی کم عمر میں مائکروسافٹ تک جانا بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس کامیابی کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ عورت کو ابھی بھی وہ حقوق نہیں ملے جو اس کو ملنے چاہیے تھے؟ آپ منیبہ مزاری کی بات کر رہے ہیں, وہ اس اسٹیج پہ پہنچی, وہ کیوں پہنچی؟ کیونکہ شی وینٹ تھرو اے لاٹ. اس کی کم عمر میں اس کی شادی اس کے باپ کی مرضی سے ہوئی. اس کا شوہر she was in an abusive marriage, so she had to face a lot before she became what she is now. Probably ہاں, وہ اس کی موٹیویشنل فورس رہی ہوگی. آج وہ جو ہے وہ سارے, میں نے آپ کو کہا, وہ اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہے. All these some circumstances were the reason کہ وہ جو آج بنی ہے ماشاءاللہ اور جتنی کامیاب ہے, اس کے پیچھے یہی سارے عناصر تھے. لیکن یہ سب عناصر پازیٹیو نہیں تھے, ہم ان کو پازیٹیو نہیں کہہ سکتے. سیم گوز فار ایوری ون. کچھ بلیسڈ خواتین ایسی ہیں جن کو صحیح سپورٹ ملی ہے اور وہ اس کی وجہ سے بھی کامیاب ہوئی ہیں, لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہیں who had to face a lot. اور وہ کہانیاں بھی کم تو نہیں ہیں. آئی ایم شیور آپ بھی اس سے واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں. تو ہاں, وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو بیلنس تھنگس. صحیح. تھوڑا آگے چلتے ہیں, اس کو کافی بات ہو چکی ہے حقوق کے اوپر. وومنس ڈے ہے تو میں لازم کہنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی تقریباً جو آپ کی تعلیم ہے عمان کی ہے, سٹارٹنگ میں صرف آپ نے پاکستان میں صرف تعلیم حاصل کی, تو عمان میں کافی لوگوں سے آپ ملتی رہی ہیں. خواتین کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی پسندیدہ کون سی ایسی خواتین ہیں جو آپ کے لیے انسپریشن ہے یا موٹیویشن ہے؟ کچھ چند کے نام.
آنٹی رفت obviously رفت سعد، جی جی ان کی محنت مثالی ہے. بچپن سے ہم نے انہیں دیکھا ہے، جس طرح انہوں نے خود کو اپنی فیملی کو بنایا، دیٹ از ریمارکیبل. آنٹی عذرا علیم صرف اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں، دوسری کمیونٹی کے لیے بھی ان کی ڈٹرمنیشن، ان کا ہارڈ جی، ورک بالکل. اپنی جگہ ہے. کمپیشن کی اگر میں بات کروں تو بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوگی، لیکن مسز مفتی، جی ان کی محبت، ان کی اردو زبان سے محبت، ان کی اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت کی مثال شاید میں نے نہیں دیکھی اپنی زندگی میں. میں نے ان گنت ٹیچرز سے پڑھا، ان گنت ٹیچرز وہاں تھے، لیکن شاید وہ ایک اکلوتی ایسی ٹیچرز تھیں جو فائنل ایگزام سے پہلے اپنے گھر میں قرآن خوانی رکھوایا کرتی تھیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اچھا ماشاء کہ اللہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایگزام میں کامیاب ہو سکیں. ماشاء اللہ. مطلب باقاعدہ ہم سب ان کے گھر میں انوائٹڈ ہوتے تھے، قرآن خوانی ہوتی تھی، ہمارے لیے دعا کی جاتی تھی کہ ہم کامیاب ہو سکیں. بہت کم ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو دل سے اپنے اسٹوڈنٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں، اینڈ جی جی. شی از ون آف دیم. ماشاء اللہ. اردو زبان پہ ان کی کمانڈ بہت بے مثال تھی. ان کی پرسنل زندگی میں ان کی محنت، ان کی ڈیڈیکیشن کی مثال شاید مسقط میں نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ہم بات کریں اس کے بعد، کیونکہ آپ کا زیادہ عرصہ عمان میں ہی گزرا ہے وقت، تو اسی وقت میں آپ نے کیا سمجھتی ہیں، آپ نے کیا دیکھا کہ جو پاکستانی خواتین ہیں مختلف شعبہ زندگی میں کام کر رہی ہیں، سرکاری ملازم بھی ہیں، نیم سرکاری بھی، پرائیویٹ اداروں میں بھی کام کر رہی ہیں، آپ بھی آپ شعبے میں کام کر رہی ہیں، تو پاکستانی خواتین کیا کردار ہے عمان کی اس ترقی میں؟ عمان کی ترقی کا پتہ نہیں، پر میڈیکل فیلڈ کی اگر میں بات کروں تو ڈاکٹر شہناز واسطی ایک بہت نون نام ہے. جی جی. اینڈ ہاں، اگر ڈاکٹرز کا یا گائناکالوجسٹ کا نام لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ڈسکشن ان کے نام کے بغیر کمپلیٹ ہوتی ہے مسقط میں. شی ہولڈز اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. اگین آنٹی عذرا علیم نے بہت کچھ کیا ایمبیسی کے ساتھ، سوشل کلب کے ساتھ، ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ساتھ، آر او پی کے ساتھ. اٹس اے نمبر آف ایفرٹس اینڈ ہارڈ ورک. آنٹی عذرا علیم میرے خیال میں اگر پاکستان سوشل ونگ، لیڈیز ونگ کا نام لیا جائے تو آنٹی رفت، ان کے بغیر لیڈیز ونگ کا تصور نہیں تھا. شی واز ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز. سو obviously بہت ساری خواتین ہیں جو بہت کچھ کر رہی ہیں. ینگ جنریشن میں اگر میں بات کروں تو اسما مقبول اور ماہرہ مقبول، ان دونوں بہنوں کی اسٹرگل، ان دونوں بہنوں کا ہارڈ ورک ریمارکیبل ہے. انکل کے گزرنے کے بعد جو ان لوگوں نے محنت کی ہے، جس طرح انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ بنا ہے، دے ہیو بین اے ویری ویری اسٹرانگ پلر فار دیئر فیملی اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ انسپریشن ٹو اے لاٹ آف گرلز ہیئر. سو ہاں، ان کی جرنی اگر میں دیکھوں تو مجھے اس سے انسپریشن ملتی ہے. آئی ڈونٹ فیل شائی ان سیئنگ دیٹ. تو ابھی جاتے جاتے آج وومنس ڈے ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. جیسے ہم نے پہلے باتیں کی ہیں حقوق کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، کچھ آپ کے بارے میں، کچھ عمان کے بارے میں. تو ابھی جاتے جاتے جو ہماری خواتین جو پروگرام دیکھ رہی ہیں اور جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کی بھی بہنیں بھی ہیں، ان کی بیگم بھی ہے، ان کی ماں بھی ہے، تو اور بھی رشتے ہیں ان کے. تو ان کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کے دن کے حوالے سے؟ عورتوں کو اگر میں ایک جنرل پیغام دوں تو شاید وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہو جائے گی، لیکن میں صرف ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی جو میری نانی اماں نے مجھے سکھائی تھی، کہ اپنا حق کسی پہ چھوڑنا نہیں اور کسی کا حق مارنا نہیں. تو بے شک آپ کسی اور کی حقوق نہ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے حاصل کریں، لیکن اپنا حق حاصل کرنا آپ کا پیدائشی حق ہے. ہمارے ہاں عورتوں کے اوپر دو چیزیں جو میں نے بہت زیادہ نوٹس کی ہیں، وہ ایک امپلیمنٹ کر دی جاتی ہیں. پہلی ان کی جائیداد کا حق، ان کی وراثت، جو کہ خود بخود ہی ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ شاید عورتیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیں گی. جی جی. وچ شوڈ ناٹ بی دا کیس، کیونکہ اگر بھائیوں کے آگے ان کی اولادیں ہیں تو بہنوں کے آگے ان کی اولادیں بھی ہیں، ان کی
ان کی اولادوں کی ذمہ داری ان کی اپنی ہے اور کسی کی نہیں ہے. آپ اپنا حق چھوڑ کے صرف اپنا حق نہیں چھوڑ رہے, آپ اپنی اولادوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ اپنے حقوق سے بیک آؤٹ کر جاؤ. اٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. اور دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ حق جو عورتوں کو نہیں دیا جاتا از ان کے رائٹس جو نکاح نامے میں مینشن ہوتے ہیں. بہت ساری لڑکیوں کو ان کا نکاح نامہ پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا. نکاح نامے کے اندر 2 فیکٹرز رہتے ہیں, جس میں ایک میں وہ حقوق جو ایک مرد کو دیے جا رہے ہیں اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر عورت کے حقوق مینشن ہوتے ہیں. اینڈ انکلوڈنگ میرا نکاح نامہ, مولوی صاحب ہیڈ دا لبرٹی ٹو جسٹ اسٹرائک آف دا تھنگس فرام دیٹ وداؤٹ آسکنگ. بٹ الحمدللہ آئی تھنک آج کل اتنی نالج لڑکیوں کو ہے کہ وہ اس نکاح نامے کو پڑھیں, اس کو پڑھ کے اس کے اندر جتنے کلاز موجود ہیں اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے مطابق امینڈ کروا سکیں. یہ ان کا حق ہے کسی بھی رشتے میں, خاص طور پہ شادی کے رشتے میں انٹر ہونے سے پہلے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے کسی بھی عورت کو. اس کے علاوہ ایک بات یہ کہوں گی کہ حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض بھی آتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت فیمس مثال ہے جی کہ یہ کہہ دینا ساس سسر کی خدمت کرنا میرا فرض نہیں ہے. یہ کہنے سے پہلے کیا آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ان کا بڑھاپا ہے, ان کو آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ان کو آپ کی بھابھی کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کے ماں باپ کو ان کی بہو کی ضرورت ہے تو آپ بھی ایک بہو ہیں اور آپ کی بھی ضرورت ہے کسی کو. بالکل. تو بے شک کہ یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر لیں یا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر لیں یا اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے کہہ دیں. دنیا مکافات عمل ہے, آج جو آپ کر رہے ہیں وہ آگے آپ کے سامنے آنا ہے. تو مجھے اس جملے سے شدید اعتراض رہتا ہے کہ جی ساس سسر کی خدمت کرنا میرا فرض نہیں ہے. بے شک آپ کا فرض نہیں ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے. دیٹ از آل آئی وڈ لائک ٹو سے. تھینک یو سو مچ جی. آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بہت ایسی باتیں جیسے آپ نے بات کی بھی ساس سسر کے حوالے سے بھی. آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایسی خواتین بہت کم ہیں جو دل سے کام کرتی ہیں, بس کچھ مجبوری سمجھ کر رہی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ ان سب کے لیے ایک مثبت پیغام ہوگا. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت مجھے. بہت شکریہ. آج کے دن کا پیغام یہی ہے کہ خواتین چاہے کسی بھی شکل میں ہوں, ہمیں ان کو عزت و احترام سے دیکھنا چاہیے, عزت و احترام سے ہی بات کرنا چاہیے, اور عزت و احترام ہی ان کا حق ہے. ان کے جو حقوق ہیں ان کو پہلے دن سے ہی دینا ابھی سے شروع کر دیں, تاکہ جب آپ کی بچے ہوں تو وہ بھی جب اپنا حق مانگیں تو آپ ان کو خوشی خوشی ان کا حق دے دیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکمان دوستی پائندہ باد.